الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ وقال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ ایک اور نام ہے اللہ تعالیٰ کا القوی۔ القوی کہتے ہیں طاقت والا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قوی، بہت طاقتور ہے، قوی ہے۔ تو یہ قوی اللہ رب العزت کا نام ہے۔ دنیا میں جس مخلوق کو بھی جو طاقت ملی ہے وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو طاقت ہے وہ ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی طاقت ہے۔ باقی جس مخلوق کو بھی طاقت ملی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عطائی ہے۔ دنیا کی مخلوقات میں ہی کیسی کیسی مخلوق ہیں، زمین، آسمان، فرشتے، کتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ لوح، کرسی، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، عرش ہے، یہ ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ حالانکہ یہ مخلوق ہیں، حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے۔ تو اللہ رب العزت تو خود قوی ہے، طاقت بنانے والا، طاقت پیدا کرنے والا، طاقت دینے والا۔ تو اللہ رب العزت کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ کئی جگہ پر اپنے اس مبارک نام کو استعمال کیا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اکثر قرآن پاک میں یہ قوی کا نام عزیز کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور بھی ہے، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں لیکن غالب نہیں ہوتے، طاقتور ہوتے ہیں لیکن حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، پاور، کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ طاقتور ہوتے ہیں لیکن غالب نہیں ہوتے۔ جیسے باڈی گارڈ دیکھ لو، گھروں کے باہر جو چوکیدار، باڈی گارڈ کھڑے رہتے ہیں، وہ عام طور پر مالک سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ جو ان کا سیٹ ہے، جو ان کا مالک ہے، اس سے زیادہ وہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن غالب نہیں ہوتے۔ مالک کے پاس، سیٹ کے پاس طاقت نہیں ہوتی لیکن وہ غالب ہوتا ہے، اس کے پاس کنٹرول ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ایسا طاقتور ہے جو غالب بھی ہے، ایسا طاقتور ہے جو غالب بھی ہے، کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اختیارات بھی اس کے ہاتھ میں ہے، سب پر، ساری مخلوقات پر وہ غالب ہے۔ اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوی کے ساتھ عزیز کا لفظ، عزیز کا مبارک نام استعمال کیا ہے۔ قوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قوی کو عزیز کے ساتھ، یہ دو مبارک نام اکثر ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ تو خیر، اللہ رب العزت کا یہ نام ہے القوی، طاقتور۔
دیکھیں اس کے مظاہر کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت کے اللہ تعالیٰ قوی ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا مظہر اور اللہ تعالیٰ کی قوت دنیا میں ہم اگر دیکھنا چاہیں، دنیا میں اگر ہم اللہ رب العزت کی طاقت کو دیکھنا چاہیں، جیسے ہر نام کا اللہ تعالیٰ کا ایک اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو اللہ کی رحمت ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، اللہ کی رحمت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دشمنوں کو بھی، نافرمانوں کو بھی روزی دے رہا ہے، تو اللہ کی رحمت کا اثر نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کا نام رحیم ہے، تو اس کا اثر دنیا میں نظر آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت قوی ہے، اللہ رب العزت قوت والا، اللہ رب العزت طاقت والا ہے، تو اس کا اثر کہاں کہاں نظر آتا ہے، اس کا مظہر کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں یہ اللہ تعالیٰ کی قوت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے علماء نے پہلی مثال دی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے نبیوں کی، ولیوں کی، اپنے نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ قوت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے خاص بندے، ایمان والے، ہر زمانے میں اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی قوت ظاہر ہوتی ہے۔ حالانکہ کس کس حال میں انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی قومیں کتنی طاقتور تھی، انبیاء کے سامنے جو قومیں ہوتی تھی، نبیوں کے سامنے، وہ کتنی طاقتور ہوتی تھی، کتنی طاقتور قوم ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی مدد کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر قوم سمود کو دیکھ لیں، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، کتنی طاقتور ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کتنی طاقتور ہے، پتھروں کو تراش کر گھر بناتی تھی، پتھروں کو تراش کر گھر بنانے والی قوم، کتنی مضبوط، کتنی طاقتور قوم۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے کیسے ان کو ہلاک اور برباد کیا، اور اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے مدد کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہی نام استعمال کیا، اپنا یہی نام استعمال کیا۔ دیکھیے قرآن پاک میں 12ویں پارے میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ جب ہمارا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا جب عذاب کا حکم آ گیا، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بچا لیا۔ نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ ان ربک هو القوی العزیز، کیونکہ آپ کا رب طاقتور ہے، عزیز ہے، سب پر غالب ہے۔ تو اتنی طاقتور قوم کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو اور ایمان والوں کو بچا کر نکال لیا۔ اتنی طاقتور قوم ہے وہ، پتھروں کو تراش کر گھر بنانے والی اور سرکش قوم، بہت اونچے اونچے قد والی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے درمیان سے نبی کو بچا لیا، ایمان والوں کو بچا لیا، اور اتنی طاقتور قوم کو ختم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی قوت، قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت ظاہر ہوتی ہے نبیوں کی اور اپنے نیک بندوں کی، ایمان والوں کی حفاظت کرنے میں، ان کو بچانے میں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ رب العزت ضرور مدد کرتا ہے اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، غالب ہے۔ جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، قیامت تک یہ اصول، یہ ضابطہ اور یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے، اور اللہ رب العزت قوی ہے، اللہ رب العزت طاقتور ہے، قوت والے ہیں، اور سب پر غالب ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا 28 پارے میں كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ اللہ اکبر،
کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں اور سب پر غالب ہیں۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، قانون بنا دیا ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے نبی غالب آ کر رہیں گے، وہ مغلوب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح غزوہ احزاب کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 21 پارے کے اخیر میں، 21 پارے کے بالکل آخری صفحے پر اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کا واقعہ بیان کیا، جب مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف 10,000 کا لشکر لے کر آئے۔ کتنا؟ 10,000 کا لشکر، اور صحابہ کرام بہت کم، بڑی مشکل سے 1,500-2,000 ہوں گے۔ 10,000 کا لشکر لے کر آئے، مجبوری میں اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھودنا پڑا، اپنے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کو، صحابہ کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنا پڑا۔ مدینہ منورہ کے چاروں طرف خندق کھودی گئی تاکہ مشرکین اندر نہ آ سکیں۔ اب 10,000 کا لشکر، کفار مکہ پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ کئی قبیلوں کو جمع کر کے لائے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ظاہری آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہیں کہ مشرکین مکہ جیت گئے، مشرکین مکہ کو جیت جانا چاہیے، لیکن ہوا کیا؟ چند دن تک وہ پڑے رہے، خندق کراس نہیں کر سکے، خندق پار کر کے نہیں آ سکے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے ایسی ہوا بھیجی، ہوا کا طوفان ایسا اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے جانور مر گئے، اور ان پر ایسا عذاب مسلط ہوا کہ وہ سب دم دبا کر بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، یہ کافر لوگ واپس چلے گئے، رد اللہ، اللہ نے کافروں کو واپس کر دیا۔ سبحان اللہ، رد اللہ الذین کفروا بغیظہم، وہ اپنے غصے کے ساتھ واپس ہو گئے، انہیں کچھ بھی بھلائی نہیں ملی، اس لڑائی سے انہیں کوئی فائدہ، کوئی بھلائی، کوئی کامیابی نہیں ملی۔ لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال، مومنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، غالب ہے۔ دیکھیے یہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا، وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، قوی ہے اور غالب ہے۔ تو اللہ رب العزت کا نام ہے القوی، طاقت والا۔ اللہ کی طاقت، قوت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ ایک تو نبیوں کی اور ایمان والوں کی مدد کے وقت، جہاں نبیوں کو اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر کے ان کو دنیا کے کافروں سے بچاتے ہیں، ان کو نقصان سے بچاتے ہیں، کافروں کی تکلیفوں سے بچاتے ہیں، اور وہاں اللہ رب العزت نے قوی کا نام استعمال کیا۔ یہ اللہ کی قوت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی قوت کا اس مبارک نام کا اثر ایک تو یہاں ظاہر ہوتا ہے نبیوں کی مدد میں، ایمان والوں کی مدد کرنے کے لیے۔ دوسرے اس کے بالکل مقابل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قوی جو نام ہے، اس کا اثر دوسری جگہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں، نبیوں کے جو دشمن ہوتے ہیں، دین کا جو مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، دین کا جو مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ القوی اپنے اس مبارک نام کا اثر استعمال کرتے ہیں، اس مبارک نام کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑے بڑے دشمنوں کو ناکام کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے 10ویں پارے میں فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جیسے مثال لے لو فرعون کی اور فرعون کے قوم کی، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ قوی، اللہ تعالیٰ قوی ہے، شدید العقاب، سخت پکڑ والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام القوی، طاقت اور قوت اللہ کی ظاہر ہوتی ہے، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے دوسری جگہ پر، کہاں؟ دشمنوں کو ہلاک کرنے میں، ظالموں کو ہلاک کرنے میں، کافروں کو، جابروں کو، اللہ کے دین کا جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت یہ اپنی قوت کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی اس مبارک نام کا اثر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں۔
تو فرعون کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ان اللہ قوی شدید العقاب۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، یہ 24 پارے کی آیت ہے کہ کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ پاور رکھنے والے، اثر رکھنے والے تھے، لیکن فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ بڑی بڑی طاقتور قوموں کو، بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کو اللہ رب العزت نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ انہ قوی شدید العقاب، اللہ رب العزت قوی ہے، طاقت والا ہے، سخت پکڑ والا ہے۔ اللہ رب العزت طاقت والا ہے اور سخت پکڑ والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے اس مبارک نام کا اثر القوی ایک اور جگہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ زمین اور آسمان، یہ دنیا کا جو نظام ہے اس کو اللہ رب العزت تھامے ہوئے ہیں۔ سورہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہو رہا ہے اور حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین اور آسمان کے نظام کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کا سارا سسٹم کتنا بڑا سسٹم ہے، کتنا بڑا نظام ہے، یہ دنیا کا کتنا بڑا نظام ہے۔ زمین اور آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان، جنات، حیوانات، کتنی مخلوقات ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قوت یہاں بھی ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اثر یہاں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اتنا بڑا نظام اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ، کہ کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، وہ لوگ کتنے طاقتور تھے۔ اور آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کرے، جو اللہ کو عاجز کر سکے، اللہ کو تھکا دے، اللہ کو پریشان کر دے۔ زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کو عاجز کرے، اللہ تعالیٰ کو تھکائے۔ اللہ رب العزت بالکل آرام سے دنیا کا نظام چلاتے ہیں، دنیا کا نظام اللہ رب العزت آرام سے چلاتے ہیں۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پریشان نہیں کر سکتی، تھکا نہیں سکتی، عاجز نہیں کر سکتی۔ تو تیسرے اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس مبارک قوی جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے دنیا کا نظام چلانے میں۔ اسی طرح چوتھے اللہ رب العزت قوی ہے، طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نام کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہاں پر؟ انسانوں کو اور ساری مخلوق کو روزی دینے کے لیے، انسانوں کو اور ساری مخلوق کو روزی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ کیا فرمایا 25ویں پارے میں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے اور سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، قوی ہے، اسی وجہ سے سب کو روزی مل رہی ہے، اسی وجہ سے ہر مخلوق کو روزی پہنچ رہی۔ کتنی قسم کی مخلوقات ہیں، کتنے قسم کے جاندار ہیں، چوپائے ہیں اور دو پائے ہیں، اڑنے والے، تیرنے والے، انسان ہی کتنے ہیں، اربوں، سب کو اللہ رب العزت روزی پہنچا رہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، اسی لیے اللہ رب العزت روزی پہنچا رہے ہیں۔ کوئی کمزور یہ نظام نہیں چلا سکتا، کوئی کمزور یہ نظام نہیں چلا سکتا۔ کسی کمزور کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ساری مخلوق کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور وقت پر ان کو روزی پہنچائے۔ یہ اللہ ہی ہے کہ وہ طاقتور ہے، قوی ہے، اس وجہ سے سب کو روزی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ زاریات میں ان اللہ، یہاں تو بہت طاقتور آیت ہے، یہ رزق کے بارے میں بہت پاورفل آیت ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین،
اللہ اکبر، بے شک اللہ وہی بہت زیادہ روزی دینے والا ہے اور ذو القوہ، طاقتور ہے، مضبوط ہے۔ دیکھیے کتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بھی اپنا ذاتی نام لے کر۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تو ہیں 99، لیکن ذاتی نام اللہ کا کیا ہے؟ اللہ۔ ذاتی نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ۔ وہ نام استعمال کر کے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہی، الرزاق، بہت زیادہ روزی دینے والا، اور ذو القوۃ المتین، طاقتور ہے، مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی یہ نظام نہیں چلا سکتا روزیوں کا۔ ہر مخلوق کو روزی پہنچانا، ہر جاندار کو روزی پہنچانا کتنا یہ مشکل کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق یہ کر ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ القوی ہے، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اس لیے اللہ رب العزت برابر یہ نظام چلا رہے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے، اور اللہ رب العزت سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں جو اپنا رزق، انسان ہے، اٹھا کر رکھتا ہے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، کئی سال کے لیے، کئی مہینوں کے لیے، کئی دن کے لیے انسان ہے جمع کرتا ہے۔ دوسری مخلوقات تھوڑی جمع کرتی، دوسرے جانوروں کے پاس تھوڑی ایسے کوئی گودام ہے یا کوئی جگہ ہے جہاں پر وہ اسٹور کریں، جمع کریں۔ دوسری مخلوقات کہاں اٹھا کر رکھتی ہے؟ روز ان کو تازہ رزق ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کس کے بارے میں، کأی من دابہ، کتنے ہی جاندار ہیں، لا تحمل رزقها، اپنا رزق اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وإیاکم، تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے، دعا کریں، اللہ تعالیٰ سن کر اس کو رزق دیں گے، جو نہیں دعا کرتے اللہ تعالیٰ خود جان کر روزی پہنچا دیتا ہے، وہو السمیع العلیم۔ تو خیر، اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام ہے القوی، اس کا چوتھا اثر ظاہر ہوتا ہے کہاں؟ روزی تقسیم کرنے میں، کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اس لیے ہر مخلوق کو روزی مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت اتنے طاقتور ہیں، ہر مخلوق کو برابر اس کو جو روزی کی ضرورت ہے اس قسم کی روزی اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی اس قوت کا ایک اور اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ انسان جہاں جائے، انسان جہاں بھاگ کر جائے، جہاں جا کر پناہ لے سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ آگے نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ سے، کہیں جا کر چھپ جائیں گے یا دنیا سے باہر چلے جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے باہر نکل جائیں گے، نہیں، اللہ کو نہیں ہرا سکتے، اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافروں یہ مت سمجھو کہ ہم بہت ترقی کر گئے، بہت آگے نکل گئے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جنات کتنی طاقتور مخلوق ہے، ہم تو سمجھتے ہیں انسان، ہم لوگ خاص طور سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ جنات کتنے پاورفل ہیں، جنات کتنے پاورفل ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ کسی کے آنگ میں جنات آ جاتا ہے، اثر ہو جاتا ہے، تو کیسے کیسے وہ حرکتیں کرتا ہے۔ تو جنات انسانوں کو جب نقصان پہنچاتے ہیں تو کتنا زبردست نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے بے بس ہیں وہ، اللہ کے سامنے کتنے بے بس ہیں وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر اپنا دروازہ بند کر لے تو کسی جنات کی طاقت نہیں کہ اس گھر میں داخل ہو سکے، یہ صرف اللہ کے نام کا اثر ہے۔ اللہ کے صرف نام بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر لے، کسی شیطان، کسی جنات کی طاقت ہی نہیں کہ وہ اس گھر میں جائے۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے بسم اللہ پڑھ لیں، صرف بسم اللہ پڑھ لیں، سارے جنات دیکھتے رہیں گے، کوئی اس لقمے میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ان کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہے اللہ کے مبارک نام کے آگے۔ اسی لیے جنات نے کیا کہا، سورہ جن میں ہے کہ جو جنات مسلمان ہو گئے، جو جنات مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ جنات کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس لیے ہم مسلمان ہو گئے۔
جنات کہہ رہے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم زمین میں اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ سے چھوٹ کر کہیں ہم بھاگ نہیں سکتے، اس لیے ہمارے لیے ایک ہی راستہ بچا تھا، مسلمان ہو جاؤ، ہم مسلمان ہو گئے۔ یہ جنات خود کہہ رہے ہیں، سورہ جن میں آیت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ قوی ہے، طاقتور ہے، اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے کہ ہر مخلوق اسی کے پاس آ کر پناہ پکڑتی ہے۔ کوئی مخلوق اللہ سے دور بھاگ نہیں سکتی، اللہ سے بھاگ کر اپنی جان کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کو کوئی تھکا نہیں سکتا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت قوی ہے، طاقتور ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے اس مبارک نام کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت کے قوی ہونے کا اثر ہے کہ دنیا میں عزت اس کے حکم سے ملتی ہے، ذلت اس کے حکم سے ملتی ہے، جو بھی اونچ نیچ، رزق کا بڑھنا، رزق کا گھٹنا، موت کا آنا اور زندگی کا ملنا، سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ فعال لما یرید وہ ہے، یہ بھی اسی اللہ کے اس مبارک نام کا اثر ہے۔ آج الیکشن کا نتیجہ آئے گا، کتنے لوگ اوپر چڑھ جائیں گے، کتنے لوگ نیچے گر جائیں گے، کتنوں کو سیٹ مل جائے گی، کتنوں کی سیٹ چلی جائے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے نظام طے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیز طے ہوتی ہے کہ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو محروم کرنا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ اللہ رب العزت کے قوی ہونے کا اثر ہے، یہ اس مبارک نام کی طاقت ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کے اس قوی، اس مبارک نام کا اثر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اللہ رب العزت جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اللہ جس پر اپنے رحمت کے، اپنے دینے کے دروازے بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کے اس قوی، اس مبارک نام کا اثر ہے۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت قوی ہے، اللہ رب العزت طاقت والا ہے، تو ہمیں اگر نیکی پر طاقت چاہیے یا گناہ سے بچنے کی طاقت چاہیے تو ہمیں اللہ کے پاس آنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں کیا سکھایا گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو کلمہ ہے، پہلے اس کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ کیا تمہیں ایسا کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے، ایسا کلمہ جو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا عرش کے نیچے کے خاص خزانوں میں سے یہ کلمہ ہے۔ وہ کون سا کلمہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں ہے نیکی کی طاقت اور نہ گناہ سے بچنے کی قوت مگر اللہ کی طرف سے۔ انسان جب تک اللہ کی مدد نہ ہو گناہ سے نہیں بچ سکتا، اور جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو نیک عمل نہیں کر سکتا۔ نیکی پر چلنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اگر ہمیں نیکی پر چلنے کی طاقت چاہیے یا گناہ سے بچنے کی طاقت چاہیے تو ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ ہم صرف پڑھتے ہیں جہاں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا وہاں پڑھ لیا، کوئی برائی نظر آ گئی تو ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے نیکی میں اگر کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے تو جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے جواب میں کیا سکھایا گیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے تو اس کے جواب میں وہی الفاظ کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں تو تم بھی وہی کہو، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں تم بھی وہی کہو۔ لیکن جہاں پر وہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ جملہ کہے تو اس وقت وہ جملہ نہیں دہرانا ہے، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ کہ اس نے نماز کی طرف بلایا ہے، اور نماز نیک عمل ہے، نیک عمل اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے فوراً توفیق مانگو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ یہ نماز کی طرف اس نے مجھے بلایا ہے، میں جا نہیں سکتا جب تک کہ تو مجھے توفیق نہ دے۔ تو جب لا حول ولا قوت الا باللہ دھیان سے پڑھیں گے مؤذن کے حی علی الصلاۃ پڑھنے کے وقت، حی علی الفلاح کے وقت، تو اللہ تعالیٰ خود بخود نماز کی توفیق دیں گے۔ تو جو نیکی میں سستی محسوس کرے کہ میں نیکی میں کمزور پڑ رہا ہوں، نیکی پر چل نہیں پا رہا ہوں، یا گناہ سے بچنے کی طاقت کمزور محسوس ہو رہی ہے، تقویٰ کم محسوس ہو رہا ہے، تو اسے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اور وہی نیکی پر چلنے کی طاقت دیتا ہے، وہی گناہ سے بچنے کی طاقت دیتا ہے۔
اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا مبارک نام ہے القوی، جس کے اتنے سارے مظاہر ہیں۔ تو اب ہمیں ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس اللہ کے مبارک نام کا اثر حاصل کرنا چاہیے۔ القوی جو اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کی طاقت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سے۔ اور دوسرا اس مبارک نام کا اثر یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنے علم میں، اپنے کو روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مضبوط بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے، قوی لوگوں کو پسند کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اور صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی یا سیاہ ستہ کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قوی طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ طاقتور مومن، ہمیں طاقتور بننا چاہیے روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کریں۔ طاقتور بننا چاہیے روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، کیونکہ صحیح حدیث میں فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر ہے اور زیادہ اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ ویسے تو ہر مومن میں خیر ہے، ہر مومن اچھا ہے، ہر مومن میں خیر ہے، لیکن طاقتور زیادہ بہتر ہے، زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ اپنی طاقت کو جتنی زیادہ طاقت ہوگی وہ اللہ کے لیے استعمال کرے گا، وہ دین کے لیے استعمال کرے گا، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرے گا، وہ لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرے گا، تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔